السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں، مثلا عربی بول چال کورس، منتخب شدہ عربی تعبیرات، عربی کنورسیشن، عربی الفاظ و معنی، روزانہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات وغیرہ وغیرہ۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس چینل پر 3 زبانوں کے ذریعے عربی سکھائی جاتی ہے، اردو اور رومن اردو اور انگلش۔ آپ کو اگر اردو نہیں آتی ہے تو انگلش کے ذریعے بھی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو عربی زبان سیکھنے میں انشاءاللہ لینگویجز کی وجہ سے بالکل بھی کوئی دقت نہیں آنے والی۔ عربی برائے مرد و خواتین کا سلسلہ یہ ایک نیا سلسلہ ہے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میلز کے لیے جو جملے دیے جائیں گے وہی جملے فیمیلز کے لیے بھی دیے جائیں گے، تاکہ ہماری خواتین کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی دشواری پیش نہ آئے اور مرد و خواتین بآسانی عربی زبان سیکھ سکیں۔ یہ سبجیکٹ کی دوسری ویڈیو ہے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وہ صفائی کرتا ہے۔ یہاں سے میلز کے لیے جملے شروع ہو رہے ہیں۔ وہ صفائی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے ینظف، 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 وہ صفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو عربی میں کہیں گے ماذا یفعل، ماذا یفعل، ماذا یفعل، وہ کیا کر رہا ہے۔ ماذا مانے کیا، یفعل مانے وہ کر رہا ہے، ماذا یفعل، وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ صفائی کر رہا ہے، وہ صفائی کر رہا ہے، عربی میں کہیں گے ہوا ینظف، ہوا ینظف، ہوا ینظف، وہ صفائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، عربی میں کہیں گے ہوا ینظف بیتہ دائما، ہوا ینظف بیتہ دائما، ہوا ینظف، وہ صاف کرتا ہے، بیتہ اپنے گھر کو، دائما ہمیشہ، دائماً ہمیشہ، ہوا ینظف بیتہ دائما، وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اس کو عربی میں کہیں گے یجب ان ینظف بیتہ، یجب ان ینظف بیتہ، یجب ان ینظف، اسے صاف کرنا چاہیے، بیتہ اپنا گھر، یجب ان ینظف بیتہ، اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ صاف کرتی ہے۔ یہاں سے فیمیلز کے لیے جملے شروع ہو رہے ہیں۔ وہ صاف کرتی ہے، عربی میں کہیں گے تنظف، تنظف، وہ صاف کرتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، عربی میں کہیں گے ماذا تفعل، ماذا تفعل، ماذا تفعل، وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ صفائی کر رہی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تنظف، ہی تنظف، ہی تنظف، وہ صفائی کر رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تنظف بیتہ دائما، ہی تنظف بیتہ دائما، ہی تنظف، وہ صاف کرتی ہے، بیتہ اپنے گھر کو، دائما ہمیشہ، یعنی وہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف کرتی رہتی ہے، ہی تنظف بیتہ دائما۔ اس کے بعد جملہ ہے اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، عربی میں کہیں گے یجب ان تنظف بیتہ۔ جب ہم یہ کسی فیمیل یعنی کسی خاتون کے لیے بولیں گے تب ہم یہ کہیں گے یجب ان تنظف بیتہ، اسے اپنا گھر صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ پکاتی ہے، وہ پکاتی ہے یا وہ کھانا بناتی ہے، عربی میں کہیں گے تطبخ، 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 وہ پکاتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، عربی میں کہیں گے ماذا تفعل، ماذا تفعل۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہے، وہ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تطبخ فی المطبخ، ہی تطبخ فی المطبخ، ہی تطبخ، وہ کھانا بنا رہی ہے، فی المطبخ، کچن میں، المطبخ کہتے ہیں کچن کو یا باورچی خانہ، ہی تطبخ فی المطبخ، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے۔
اس کے بعد جملہ ہے وہ اتوار کو مچھلی بناتی ہے یا مچھلی پکاتی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تطبخ السمک یوم الاحد، ہی تطبخ السمک یوم الاحد، ہی تطبخ وہ بناتی ہے یا پکاتی ہے السمک مچھلی یوم الاحد اتوار کو، یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کے دن کو، وہ اتوار کو مچھلی پکاتی ہے، ہی تطبخ السمک یوم الاحد۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ چاول اور چکن بنانا چاہتی ہے یا پکانا چاہتی ہے، عربی میں کہیں گے ہی ترید ان تطبخ الارز والدجاج، ہی ترید ان تطبخ الارز والدجاج، ہی ترید ان تطبخ الارز والدجاج، وہ بنانا چاہتی ہے چاول اور چکن، ہی ترید ان تطبخ وہ پکانا چاہتی ہے الارز چاول والدجاج اور چکن۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ جاتا ہے، یہاں سے پھر میل کے لیے جملے شروع ہو رہے ہیں، یذہب عربی میں کہیں گے یذہب، یذہب وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، تو عربی میں کہیں گے ماذا یفعل، ماذا یفعل، ماذا یفعل وہ کیا کر رہا ہے یا وہ کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ ہر روز کام پر جاتا ہے، عربی میں کہیں گے ہوا یذہب الی العمل کل یوم، ہوا یذہب الی العمل کل یوم، ہوا یذہب وہ جاتا ہے الی العمل کام پر کل یوم روزانہ، ہوا یذہب الی العمل کل یوم وہ ہر روز اپنے کام پر جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کام کرنے جا رہا ہے، اگر وہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے وہ کام کرنے جا رہا ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے ہوا ذاہب الی العمل، ہوا ذاہب الی العمل، یعنی وہ فی الحال اپنے کام پر کیا ہے جا رہا ہے، ہوا ذاہب الی العمل وہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کار سے اپنے کام پر جاتا ہے، وہ اپنے کام پر کار سے جاتا ہے، عربی میں کہیں گے ہوا یذہب الی عملہ بالسیارہ، ہوا یذہب وہ جاتا ہے الی عملہ اپنے کام پر بالسیارہ کار کے ذریعے، ہوا یذہب الی عملہ بالسیارہ وہ کار سے اپنے کام پر جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ اپنے کام پر بس سے نہیں جاتا ہے، وہ اپنے کام پر بس سے نہیں جاتا، تو عربی میں کہیں گے ہوا لا یذہب الی عملہ بالحافلہ، ہوا لا یذہب الی عملہ بالحافلہ، ہوا لا یذہب وہ نہیں جاتا ہے الی عملہ اپنے کام پر بالحافلہ بس کے ذریعے، حافلہ کہتے ہیں بس کو۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتا یا اسے اسکول جانا پسند نہیں ہے، تو عربی میں کہیں گے ہوا لا یحب ان یذہب الی المدرسہ، ہوا لا یحب ان یذہب الی المدرسہ، ہوا لا یحب اسے پسند نہیں ہے ان یذہب جانا الی المدرسہ اسکول، ہوا لا یحب ان یذہب الی المدرسہ اسے اسکول جانا پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ اسکول جانا نہیں چاہتا ہے، یعنی ہم اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول جانا نہیں چاہتا ہے تو عربی میں کہیں گے ہوا لا یرید ان یذہب الی المدرسہ، لا یحب کی جگہ لا یرید کہیں گے، ہوا لا یرید وہ نہیں چاہتا ہے ان یذہب جانا الی المدرسہ اسکول، وہ اسکول جانا نہیں چاہتا، ہوا لا یرید ان یذہب الی المدرسہ۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ جاتی ہے، یہاں سے پھر فیمیلز کے لیے جملے شروع ہو رہے، وہ جاتی ہے، عربی میں کہیں گے تذہب، تذہب وہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، عربی میں کہیں گے ماذا تفعل، ماذا تفعل وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ ہر روز کام پر جاتی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تذہب الی العمل کل یوم، ہی تذہب وہ جاتی ہے الی العمل کام پر کل یوم روزانہ، ہی تذہب الی العمل کل یوم وہ ہر روز اپنے کام پر جاتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کام پر جا رہی ہے، وہ کام پر جا رہی ہے، تو عربی میں کہیں گے ہی ذاہبہ الی العمل، ہی ذاہبہ الی العمل، ہی ذاہبۃ الی العمل وہ کام پر جا رہی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ کار سے اپنے کام پر جاتی ہے، عربی میں کہیں گے ہی تذہب الی عملہا بالسیارہ، ہی تذہب وہ جاتی ہے الی عملہا، ہا کہیں گے یہاں پہ الی عملہا اپنے کام پر بالسیارہ کار کے ذریعے، ہی تذہب الی عملہا بالسیارہ وہ کار سے اپنے کام پر جاتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ اپنے کام پر بس سے نہیں جاتی ہے، تو عربی میں کہیں گے ہی لا تذہب الی عملہا بالحافلہ، ہی لا تذہب الی عملہا بالحافلہ، ہی لا تذہب وہ نہیں جاتی ہے الی عملہا اپنے کام پر بالحافلہ بس کے ذریعے، ہی لا تذہب الی عملہا بالحافلہ وہ بس سے اپنے کام پر نہیں جاتی ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ اسکول جانا پسند نہیں کرتی یا اسے اسکول جانا پسند نہیں ہے، عربی میں کہیں گے
हिया ला तुहिब्बु अन तज़हबा इलल मदरसा, हिया ला तुहिब्बु उसे नहीं पसंद है, अन तज़हबा जाना, इलल मदरसा स्कूल, हिया ला तुहिब्बु अन तज़हबा इलल मदरसा उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है। इसके बाद जुमला है वो स्कूल जाना नहीं चाहती, वो स्कूल जाना नहीं चाहती। अरबी में कहेंगे हिया ला तुरीदु अन तज़हबा इलल मदरसा, हिया ला तुरीदु अन तज़हबा इलल मदरसा, हिया ला तुरीदु वो नहीं चाहती, अन तज़हबा जाना, इलल मदरसा स्कूल, हिया ला तुरीदु अन तज़हबा इलल मदरसा वो स्कूल जाना नहीं चाहती। मुहतरम नाज़रीन इकराम, ये आपको कुछ जुमले दिए गए हैं, ये इस सब्जेक्ट का दूसरा सबक है। इन जुमलों को ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए अरबी बोलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी गई हैं, आप उनमें ज़रूर ज्वाइन हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।